سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. یہاں ہر آدمی پیسہ کمانے میں لگا ہے اور یہ کہہ رہے کہ تھوڑا کماؤ، خوش رہو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آپ تو بہت گنے چنے لوگ ہو جن کو اس چیز کی فکر ہے. یعنی بندے کو اگر سکون چاہیے تو نیک بیوی اگر اس کے پاس ہے، یہ بھی اس کے اطمینان کا اور سکون کا باعث ہے. ہمارے آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ سکون اور اطمینان اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا پڑھے کم ہیں. پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جس بندے کو یہ حاصل ہو جائے پھر دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی، کمزور نظر آتی، اور وہ ہے سکون اور اطمینان. جس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آدمی اپنا سکون اور اطمینان غارت کر چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سکون ملتا کہاں سے. کچھ ایسے ہیں جو سکون پیسوں میں ڈھونڈ رہے، کچھ ایسے ہیں جو سکون اقتدار میں، پاور میں ڈھونڈ رہے، تو وہ بیچارے پاور اقتدار کی طرف دوڑ رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو سکون اولاد کے ہونے میں ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ اولاد کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ پریشان ہو رہے ہیں. اس لیے کہ مال جب زیادہ آ جاتا ہے تو بندہ گھر سے دور ہو جاتا ہے. اقتدار کے اعلیٰ درجے پر جب انسان فائز ہو جاتا ہے اور مقتدر اعلیٰ بن جاتا ہے تو اس کے بعد اب اس کے پاس وقت ہی کہاں ہے کہ گھر والوں کو دے سکے. تو وہ گھر کے باہر ہی چکر لگاتا رہتا ہے. اب گویا گھر اس کے لیے مطاف بن جاتا ہے، اسی کا طواف لگاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، وہ کبھی اندر آ ہی نہیں پاتا. یعنی یہ ہوتا ہے وقت کے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دے پاتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن اس بات پر غور نہیں کرتا کہ آخر سکون ہے کس میں. یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہر چہار جانب سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ سکون ہے تو پیسوں میں، سکون ہے تو اقتدار اور پاور میں، سکون ہے تو مال و دولت اولاد میں. یہ بالکل ہر جگہ سے آواز آتی ہے، مگر ان آوازوں کو نظر انداز کر کے اور حقیقی آواز کی طرف غور کرنا یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے. ورنہ کون ایسا مارکیٹ میں بندہ ہے جو اپنی دکان پر بیٹھ کر کہہ رہا ہو کہ یہ میرا سامان کچھ اچھا ہے اور کچھ خراب ہو. ہر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا انسان اپنی دکان کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا ہر مال دوسروں کے مال سے بہت بہتر. تو اسی طرح جو آپ کو یہ کہہ رہے کہ سکون پیسوں میں ہے، ذرا آپ غور کریں کہ جو بلا رہے سکون کی طرف یہ کیوں بے سکون ہے. جو اقتدار والا آپ کو اقتدار پر کھڑا کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ بھی آ جائیں الیکشن میں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی مقتدر بن جائیں، وہ کیوں بے سکون ہے؟ اور اگر وہ بے سکون ہے تو میں کیسے سکون پا سکتا ہوں؟ لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب چار جانب سے ہم گھر جاتے ہیں، اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم جائے کہاں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چار جانب سے گھرے ہوئے ہیں تو جمعہ میں مسجد میں ضرور آئیں، تاکہ جو پورا ہفتہ وائرس آپ کے دماغ میں جو بھرا گیا وہ مسجد میں آ کے ختم ہو جائے. اس لیے کہ مسجد میں جو بات ہوتی ہے بالکل سلیس بات ہوتی ہے. بعض اوقات تو جو بہت زیادہ مقتدر ہوتے ہیں اور دنیا دار ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بات کر کیا رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ان کی باتیں کچھ اور ہے. یہاں ہر آدمی پیسہ کمانے میں لگا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کماؤ، خوش رہو. یہ تو سمجھ سے باہر ہے. یعنی مسجد میں آنے کے بعد بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ حضرت جو ہے بات کہہ رہے ہیں وہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم بمبئی آئے تھے پیسہ کمانے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کھاؤ اور پیسہ کم کمانے میں عزت ہے. تو اصل میں مسجد سے وہی بیان ہوتا ہے جو نیچرل. اور جتنی چیزیں ایکٹیویٹی ہم کر آئے وہ پورے ہفتے کا درس لے کر آئے اور ان نیچرل کر آئے. اب اس چیز کو صاف کرنا، اس چیز کو ختم کرنا یہ بہت مشکل ہے ایک دن میں. لیکن آپ ضرور آئے، ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ آپ کو ہدایت دے دے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے. اچھا، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ نقصان اٹھاتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں اسی مال سے جس کے لیے یہ بیچارے پریشان ہو کر آئے تھے، جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں تب وہ پھر آتے ہیں مسجد میں اور پھر یہ گلا کرتے کہ صحیح میں یار وہ بہت زیادہ مال بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں، اقتدار کی لالچ یہ بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اسے تو نیند اڑ گئی میری. تو اب کیا فائدہ کہ جب چڑیا چگ گئی دانا.
اب ختم ہو گیا وقت، اپنا پیسہ ہے نہ اقتدار ہے، بدنامی سر ہاتھ آئی، اب اس کے بعد افسوس ہو کے کیا فائدہ ہے؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یہ پتہ لگائے کہ اصل میں سکون ہے کہاں. یعنی ہم کسی ریزورٹ میں گھومنے نہیں جاتے ہیں، کہیں پر گھومنے نہیں جاتے جب تک کہ ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ اس کا ریویو کیا ہے، کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ملتی ہے، ہمیں کیا سہولت ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جب معلوم ہو جاتی تب ہم وہاں جاتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی نے بھی کہا کہ یہاں انویسٹ کر دو تو ہم نے کر دیا. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ بھائی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، کہ کہیں ہمارے جان کا وبال نہیں بن جائے. ہمیں تو نظر آیا کہ یہ 1 کا 8 دے رہا ہے تو بس یہاں پر کرنا ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک جو ہے ایک یہ اللہ کی رضا ہے، اور اس کے بعد جو 8 ملے گا یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور ہم نے بس اس میں انویسٹ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو جوان ہمارے پاس بہت آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ کہاں پر انویسٹ کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آپ تو بہت گنے چنے لوگ ہو جن کو اس چیز کی فکر ہے، ورنہ اب نوجوانوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں کہ ہم کہاں انویسٹ کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں. انہیں تو بس اسی چیز کی فکر ہے کہ ہم کما رہے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان مالدار کنے جاتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں دل کا اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کا اطمینان ہے. یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں؟ نبی اور ذکر وہ تو کبھی اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہی نہیں. ذکر تو وہ کرے جو غافل ہو گیا ہے، یاد تو وہ کرے جو بھول چکا ہے. انبیاء تو بھولتے ہی نہیں اپنے رب، تو وہ تو ہمیشہ ذکر ہی میں رہتے، یاد ہی میں رہتے، تو ان کو یاد نہیں دلایا جا سکتا. لیکن وہ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے بتا کہ تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں؟ وہ میرا نبی ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مردے تو کیسے زندہ کرتا ہے، وہ کو پروسیس کیا ہے وہ بتاؤ. تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا قال بلا، بالکل مجھے تو تجھ پر ایمان ہے کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن پھر پوچھ کیوں رہا ہوں؟ جواب دیا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن صرف اس لیے کہ دیکھوں گا تو اطمینان حاصل ہو جائے. جب یہ پروسیس دیکھوں گا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا. دیکھیے نا، ہم بہت سارے ہمارے گھروں میں کھانے آ جاتے ہیں، کھانا ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی کبھی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار اس کا پروسیس کیا ہے، یہ بنتا کیسے. وہ پروسیس دیکھنے کے لیے ہم بڑے اتاولے رہتے ہیں کہ وہ دیکھیں بنتا کیسے. تو یوٹیوب پہ آپ دیکھیے ہر چیز بنتی کیسے وہ بتائی جاتی ہے، تو آدمی کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان والے صاحب ایمان ہیں، ایمان کی دعوت دینے والے ہیں. اور ایمان کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا ایمان بذات خود شافی ہے. یعنی آپ کو کوئی مرض ہے، کوئی غم ہے، کوئی غم ہے، کوئی بھی ٹینشن ہو، اس کا علاج آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو وہ ایمان ہی آپ کو ہر مرض سے شفا دینے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے جن کے ایمان کی مثال دی جاتی ہو. اب اتنا بڑا ایمان رکھنے والی ذات وہ کہہ رہی ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو اب اللہ کے ذکر کے بعد بھی کہیں اطمینان ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان اپنے ذکر میں بھی رکھا ہے، اپنے ایمان والوں کے اندر بھی رکھا ہے، یعنی ایمان میں بھی رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت ساری چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کو رکھ دیا ہے، اطمینان کو رکھ دیا ہے، اور بندہ اس سے دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. ایک مرد کے لیے اسی کی جنس سے، یعنی انسان کے لیے انسان ہی میں سے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، اس کے جوڑا پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کرے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اطمینان اور سکون کے حاصل کرنے کی جگہ ذکر الہی کے بعد نیک بیوی بھی ہے. یعنی بندے کو اگر سکون چاہیے تو نیک بیوی اگر اس کے پاس ہے، یہ بھی اس کے اطمینان کا اور سکون کا باعث ہے. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم سب جگہ جا رہے لیکن وہی وقت نہیں دے پا رہے. پوری رات گزر جا رہی ہے تقریب میں، پوری رات دوستوں کو جمع کر کے
ہم بیٹھتے ہیں, چائے پانی ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, یہ سوچتے ہیں کہ اطمینان مل جائے گا, لیکن وہ اطمینان مل ہی نہیں پا رہا, بلکہ رات میں بالکل بوجھل قدم سے گھر واپس آ رہے, جبکہ گئے کس لیے تھے؟ تاکہ فریش ہو کر آئے, اس سے زیادہ بوجھل ہو کر آ رہے. وجہ یہ ہے کہ جو شفا خانہ تھا, جو سکون کا منبع تھا, جو مرکز تھا, اسے چھوڑ کر ہم چلے گئے تھے. اور وہ سکون کا منبع کیا تھا؟ وہ گھر تھا, اور گھر میں بیٹھی بیوی تھی. اس سے ہم اگر دو محبت کی باتیں کرتے تو ہمیں سکون ملتا, اس کی بجائے ہم نے اسے چھوڑا اور دوستوں کی محفل میں لگ گئے, تو کہاں سے سکون ملے گا؟ اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت پیدا فرما دی. یعنی وہ محبت اور محبت ہے, اور آپ اس کو ڈسکور کیسے کرتے ہیں؟ یعنی وہ ہے ضرور, مگر آپ کو اس کو محسوس کرنا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلطیاں جلدی محسوس کر لیتے ہیں, بلکہ اس کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اتنی جلدی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو مہربانی ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. یعنی مثال کے طور پر اگر بیوی نے کھانا پروسا, اور کھانا پروستے ہوئے اگر سالن کے چند چھینٹے آپ کے وائٹ کپڑے پر گر گئے, تو اب ہمارے پیچھے جو دماغ میں یہ تھا کہ اتنی محنت سے کھانا بنایا ہے, کھانا رکھنے کے بعد کھانا پروسا بھی ہے, اور کہا کہ لیجئے سرتاج, اور اس کے بعد سرتاج پر تھوڑا سی اگر چھینٹا اڑ گیا تو جتنی محنت تھی سب اکارت تھی. کہا کہ یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا کیا؟ یعنی دیکھیے اس کے پیچھے جو پوری محنت تھی دوپہر سے شام تک کی, وہ ساری محنت خراب ہو گئی, اور وہ 2 چھینٹوں کے لیے اس نے ڈانٹ دی. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے, صحیح میں سرتاج نہیں, وہ تاج کے اوپر سر ہوتا ہے کچھ, وہ کھانا ہی چھوڑ کر چلے جاتے, وہ کھانا ہی چھوڑ کر چلے جاتے. میرے بھائی اسی میں سکون تھا. آپ کہو گے یار میں تو ٹینشن میں آ گیا, اتنا نیا کپڑا خراب ہو گیا, اس میں کیا سکون ہے؟ سکون اسی میں کہ آپ صبر کر لو. کیوں پتہ ہے؟ جب آپ صبر کرو گے نا تو وہ آپ کے سامنے جھک جائے گی, وہ نرم پڑ جائے گی, اس بنیاد پر کہ یار کیسا مرد ہے. ایسے تو بہت سارے مرد دیکھے جن چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مار دیتے ہیں, لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا. جب وہ نرم ہوگی تو آپ کو سکون نہیں حاصل ہوگا, لیکن آپ چھڑ کر چلے جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو وہ بھی کرو, دونوں میں ٹھنڈ جاتی ہے. 3 چھینٹوں سے کہانی شروع ہوئی تھی, 3 طلاق تک پہنچ جاتی, 3 چھینٹوں سے. یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یار تسبیح تو گھمائے جا رہا ہوں, بلکہ پچھلی تسبیح جو گھر لایا تھا میں لکڑے والی, پتلی ہو گئی ہے گھس گھس, لیکن سکون کیوں نہیں نصیب ہو رہا ہے؟ ارے سکون تمہارے گھر میں تھا اور تم لکڑیوں میں ڈھونڈ رہے ہو. ذکر تو کر رہے ہو, لیکن اس زبان سے جس رب کا ذکر کر رہے ہو اس کے احکام کو کب مانو گے؟ اس نے بتایا کہ کہاں کہاں سکون ملے گا, اس جگہ کو چھوڑ کر ہر جگہ جاؤ, کہیں سکون نہیں ملنے والا. اس کے بعد فرمایا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی صحابہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس شہوت کے ساتھ جائے اور اس سے جمع کرے تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ تو ہم اپنی خواہشات کے لیے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس کا بھی اسے اجر ملے گا, اس کا بھی اسے ثواب ملے گا. تو صحابہ نے عرض کی اس کا ثواب کیسے ملے گا حضور؟ وہ تو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے گیا ہے, اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر وہ شخص کسی حرام کام میں مبتلا ہوتا اور اپنی شرم گاہ کو حرام کام میں ملوث کرتا تو اسے گناہ ملتا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بالکل گناہ ملتا. کہا کہ جب اسے گناہ ملتا حرام کام کرنے میں تو نیک کام کرنے میں ثواب کیوں نہیں ملے؟ تو جس کام میں ثواب مل رہا ہے اس کام میں سکون کیسے نہیں ملے گا؟ تو یہ پتہ چلا کہ جائز تعلقات اپنی بیوی سے رکھنے والا وہ پرسکون ہوتا ہے, اور ناجائز تعلقات رکھنے والا کسی سے بھی ہو وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ جائز تعلقات یہ نیچرل ہے, اور غیر جائز تعلقات, ناجائز تعلقات یہ ان نیچرل ہے. جب بھی بندہ ان نیچرل چیز کی طرف جائے گا وہ پریشان ہوگا. سیدھی راہ پر آپ چلیے, کبھی تھکان نہیں ہوگی. جب آپ چڑھان پر چڑھتے ہیں, جب اونچائی پر چڑھتے ہیں تو یہ آپ ان نیچرل کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو تھکان محسوس ہوتی ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ نیچے ایک راستہ ہے. تو جب بھی آپ کوئی شارٹ کٹ مارنا چاہیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ, اللہ نے رات اور دن کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. جعل اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, رات کو لباس بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا. جب رات ہو جائے تو سو جاؤ, آرام کرو, اور جب دن ہو تو معاش کے لیے نکلے. ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے. یعنی 3 بجے شٹر گر رہا ہے, 4 بجے دکان بند ہو رہی ہے,
اور فجر کی اذان تک تو ہم کو نیند آ جائے گی، اور جب صبح ہوگی تو 12-1 بجے تک جو ہے مارکیٹ میں دھول اڑ رہی ہے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جو مارکیٹ والے تھے وہ تو 3 بجے گئے ہیں مارکیٹ چھوڑ کر، تب آنے میں بھی تو وقت لگے گا. یعنی پورا ان نیچرل کام ہو رہا ہے، یعنی فطرت کے برخلاف کام ہو رہا ہے. جو کام رات میں کرنا تھا وہ ہم نے دن میں کر لیا، اور جو دن میں کرنا تھا وہ ہم نے رات میں کر لیا. جو کمائی دن میں کرنی تھی وہ رات میں کر لی. آپ سوچو کہ ہمارے گاہک ہی رات میں آتے ہیں. سر اگر آپ نے رات میں دکان کھولنا بند کر دی تو جس وقت کھولو گے اس وقت اس وقت آپ کا کسٹمر آئے گا. جا کے دیکھیے مارواڑیوں کے ایریے میں وہ 8 بجے 7 بجے ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. تو کیا مطلب ان کا کاروبار ہی نہیں چلتا ہے؟ سب سے زیادہ سکسیس تو وہی ہے. ہر آدمی ایک کامیاب بزنس مین کی مثال دیتا ہے تو مارواڑی کو سامنے رکھتا ہے، اور کامیاب بزنس مین دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہے کہ میں 8 بجے بند کرتا ہوں. اور یہاں صاحب ایسا معاملہ ہے کہ 8 بجے تو اسٹال لگ رہا ہے، رات کے 3 بجے اسٹال لگ رہا ہے، یعنی اس وقت تو بند ہونا چاہیے. تو یہ سب برخلاف کام ہو رہے ہیں ہمارے، کہ رات سونے کے لیے بنائی اس وقت ہم جاگ رہے ہیں، اور دن جو ہے وہ کمانے کے لیے بنایا اس وقت ہم سو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اے سی ہے اور باہر بہت دھوپ ہے تو ہم اے سی میں سوئیں گے. جبکہ رات ٹھنڈی، آپ باہر نکل جائے بہت ٹھنڈا موسم ہے، لیکن بولے نہیں اب ہم جو ہے وہاں پر کام کریں. یعنی لوگ اپنی نیند خراب کر کے رات میں خریدی کرنے آتے ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں دکان والے، ان کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو لوگ آپ کے حساب سے چل رہے ہیں. آپ یہ مت سوچیں کہ ہم تو لوگوں کے حساب سے چل رہے ہیں. آپ جیسا بنائیں گے ویسا ہی معاملہ ہوگا. ایک موٹیویشنل اسپیکر وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں جو دوائیں ہوتی ہیں، سکون کی دوا جو سائیکاٹرسٹ جو دیتے ہیں اطمینان کے لیے، لوگ جو گھبرا جاتے ہیں تو ان کے پاس جاتے تو سکون کی دوا دیتے ہیں، اطمینان مل جاتا ہے. نیند کی دوائیں ہوتی ہے زیادہ تر. تو کہتے ہیں کہ مجھ کو وہ کمپنی والے بلاتے تھے موٹیویشن کے لیے کہ آپ ذرا بتائیے کہ سیلس کیسے کرنا ہے، کہ دوائیں کیسے بیچتی ہیں، لوگوں کو کیسے فوائد بتانے کہ بھائی رات کی نیند نہیں ملے گی تو تمہیں دن میں کام کیسے کرو گے، اس لیے دوا کھاؤ، ایڈورٹائزمنٹ. تو کئی مہینے ہو گئے وہ کمپنی والوں نے ان کو بلایا نہیں. تو انہوں نے فون کیا جو اسپیکر تھے کہ بھائی بہت دن ہو گئے آپ لوگوں نے بلایا نہیں مجھ کو سیلس موٹیویشن کے لیے. تو وہاں سے کمپنی والا جو ہے کہتا ہے کہ سر ایسا ہے کہ اب ہمیں اپنے سیلس مین کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، کیونکہ جو ٹینشن کی اور سکون کی جو دوا ہے وہ اتنی زیادہ بک رہی ہے کہ پوچھو مت. وہ بلا وجہ بک رہی ہے، اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹینشن فری ہونے کے لیے دوا لیں. ہر آدمی ٹینشن میں ہے اور ہر آدمی لے کر جا رہا ہے. تب آپ کو میں بلا کر کیا کروں؟ بلاتا تو اس وقت جب بکتی نہیں، بک ہی رہی ہے اتنی. سیلس مین بھی خوش ہے کہ بولنا کچھ نہیں پڑا، لوگ لے کر چلے جا رہے ہیں. تو ہمارا معاملہ یہ کہ جہاں سکون ہے اسے چھوڑ کر کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. اس بارے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہنسنے کے لیے بلکہ سمجھنے کے لیے. ایک شخص تھا، صبح ہوئی اور جب اس نے دروازہ کھولا اپنے روم کا تو دیکھا کہ بوڑھا شخص جو ہے وہ گارڈن میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے. بوڑھا شخص کمر تھیڑی ہو گئی. تو جب اس نے اس کو دیکھا تو بڑا رحم آیا کہ یار بیچارہ کتنی دیر سے جھک کر وہ ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ٹیبل کے نیچے ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ڈسٹ بین کے پاس ڈھونڈ رہا ہے. تو وہ نیچے اتر کر آیا کہ انکل کیا بات ہے؟ آگے میری چابی گھوم گئی ہے، وہی میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ لگ جاتا ہوں. وہ لوگ بھی ڈھونڈنے لگ گئے. دوپہر کا وقت تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی، پریشان ہو گئے. اب وہ بندہ جو نوجوان تھا اس کو بھی کہیں جانا تھا، تو اس نے اسی لیے کہا کہ پوچھ لیتا ہوں ایک مرتبہ کہ انکل ایک بات پوچھتی تھی. بولے بولو. کہ آپ کو کہیں تھوڑا بہت یاد پڑ رہا ہے کہ آپ چابی کہاں بھول گئے تھے، یعنی کہاں چھوڑی تھی آخری بار، کہ آخری بار چابی آپ کہاں بھولے تھے، آپ کو یاد پڑ رہا ہے؟ تو اس نے پورا دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے آخری بار میں نے چابی روم میں چھوڑی تھی، آخری بار میں نے چابی روم میں چھوڑی تھی. تو وہ نوجوان نے کہا کہ انکل جب آپ کو اتنا پتا ہے کہ آخری بار چابی روم میں چھوڑی تھی تو گارڈن میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ گارڈن میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بس یہی لائف ہماری. سکون ہے گھر میں، ہم وہاں دوستوں کے درمیان. سکون گھر میں رکھا ہے والدین کے درمیان، ہم وہاں پر یاروں مددگار میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ساتھ میں گھر میں بیٹھ کر کھاتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا. آج وہی ساتھ ختم ہو گیا ہے، ڈھابوں پر بھیڑ لگی ہوئی اور کوئی سکون نہیں. پیسہ بھی جا رہا ہے اور سکون بھی آ رہا ہے. لیکن وہی بھیڑ اگر گھر میں لگنے لگے تو آپ دیکھیے نیچرل چیز ایسی ہوگی کہ کسی دوا کی ہمیں انشاءاللہ العزیز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک ان فرامین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.